آزادی کے بعد شرک کی سزا یہ ہے، اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ قتل کرنے والا بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ پاکستانیوں کو بھی اللہ نے یہی کہا ہے، اور آزادی ملنے کے بعد شرک کرنے والوں، انہوں نے تو ایک بت بنایا تھا، ہم نے کوئی ایک بت بنایا ہے۔ اس وقت ہمارے بڑوں نے کہاں کسی اور کا نام لیا تھا؟ سب کی زبان پہ ایک ہی تھا، عزت لٹتی ہے لٹ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، کاروبار فنا ہوتے ہیں ہو جائیں، جائیدادیں غصب ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ کوئی ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ان کی قربانیاں تو اخلاص پہ تھی، اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے، اللہ ان کو شہادت کا مقام دے۔ لیکن ان کی قربانیوں کا ہم نے کیا لحاظ کیا ہے؟ ہم نے کوئی ایک بت بنایا ہے۔ کوئی ایسا شہر دکھاؤ، کوئی ایسی بستی دکھاؤ، کوئی ایسا گاؤں دکھاؤ جہاں قبرستان ہو اور وہاں کوئی بت نہ ہو، وہاں کوئی دربار نہ ہو، درگاہ نہ ہو، جہاں اللہ کے مقابلے میں اس کو سجدے نہ ہوتے ہو، اس کو رکوع نہ ہوتے ہو، اس کے نام کی نظر و نیاز نہ ہوتی ہو، ہر سال جہاں میلہ نہ لگتا ہو۔ پھر کہنے دیجئے اللہ نے ہمیں بھی یہی بولا ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم بھی اب اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ بیٹا باپ کو مارے گا، باپ بیٹے کو مارے گا، دوست دوست کو مارے گا، ذبح کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ڈاکہ مارنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، جس کو لوٹا جائے گا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آزادی کے بعد اللہ یہ شرک کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور چہرے بدلنے سے امن نہیں آئے گا، فلاں تھوڑا گندا ہے اور فلاں بڑا گندا ہے، سب ایک ہی جیسے گندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آئے، وہ امن تلاش کرنے والوں قوم کو ملتا ہے جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کہا یہ وہ ظلم نہیں، یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو قوم یہ شرک کرتی ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی یہ سزا دیتا ہے، اللہ اس کی برادریوں کو، ان قوموں کو یہ سزا دیتا ہے کہ ان میں ہی خون کے پیاسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی قیامت کے نشانی، مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا، قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے امن کی ایک ہی صورتحال ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف واپس آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں مارے کھاتے رہے، ایک ہی دعوت تھی، لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ مدینہ میں آ کے بھی یہودی قبروں کی پجاری تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی یہی دعوت دی، اے یہودیوں عیسائیوں تمہیں ایک ہی کلمے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دنیا میں بھی عزت پا جاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پا جاؤ گے۔